الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه وقال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام حفاظ کرام نوجوان دوستوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں، ایک مرتبہ سب مل کر محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کہ جسم میرا یہاں ہے اور میرا دل مدینے میں ہے، اس اعتبار سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی ہم سب مل کر سعادت حاصل فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. معزز سامعین اکرام، یقیناً اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس کے دربار میں بیٹھنے اور اس کے دربار کی حاضری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یقیناً اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ایسے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور نااہل نالائقوں سے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور اس
دربار کے ہم قابل اور لائق بھی نہ تھے کہ ہم اس کے دربار میں آئیں. جس کی قریبی بندہ نوازی کا کیا کہنا. ہم شب و روز گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اس کے ہزار نعمتیں کھا کر اس کے پاک زمین کو ہم ناپاک کرتے رہے. ہمارا دن، ہمارے رات، ہمارے سفر، ہمارے حجر، ہمارے غم خوشی، ہماری تنہائیاں، وہ اللہ عالم الغیب اچھی طرح جانتا ہے کہ کن کن گندگیوں میں اور کن کن گناہ میں ہم اور آپ ملوث ہیں. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے جب کسی سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی کھیت کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. سامنے سے بھی آدمی گزرتا ہے تو آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، نہ سلام کرتے ہیں، نہ اس کے قریب آتے ہیں. اس اللہ رب العالمین کا کتنا شکر احسان ہے. 50 سال سے ہم گناہ کر رہے ہیں، 60 سال ہو گئے، گاڑیاں سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا. اس مالک کے ہزاروں نعمتیں کھا کر ان آنکھوں سے بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، زبان سے بھی گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے بھی گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ اور پیر سے ہم سے گناہ ہو رہا ہے. حرام کو حلال سمجھے، گناہ کیے تو کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں رہا کیا ہے. کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، خیال میں سب اپنے اپنے. جا کے پوچھو مسجد امام سے کس کی نماز پڑھا رہا ہے. ہم اس کے قابل و لائق ہی نہیں تھے کہ جس کے ہم دربار میں حاضر ہو سکے. اس کی عطا بندہ نوازی اور اس کے ستاری نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے. ورنہ ہمارے گھر والے، ہماری بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار، ہماری بستی والے اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تھوکنے بھی نہیں آتے. یہ اللہ کا کرم ہے جس نے سفید لباس پہنایا، سفید ٹوپی پہنایا، رومال پہنایا اور اس کے دربار کی حاضری ہمیں نصیب ہوئی. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے بادشاہ نے کسی زمانے میں اپنے رعایا میں سے بلا کر کہا کہ دیکھو یہ فلاں کام تم کرنا، یہ تمہارے ذمے ہے، اس کام کو انجام دو. اب وہ جو خادم تھا، جو غلام تھا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بادشاہ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، جس نے مجھے یہ کام دیا، اس کام کی ذمہ داری اس نے مجھے سونپی اور میں شوق جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، بادشاہ کے رعایا میں، اس کے دربار میں، اس کے خادمین میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان تھے، مگر اس آقا کی نگاہ اس غلام پر پڑی جس نے کسی خیر کام کو کرنے کے لیے بادشاہ نے اس حکم دیا. بادشاہ کو اس پر احسان ہے، اس کے قدموں میں پڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں خادم اس کے اشارے پر تیار ہیں، مگر بادشاہ کا احسان ہے اس خادم پر، اس غلام پر جس نے وہ کام کیا. میرے بھائیو یہی مثال ہے ہمارے لیے. مسجد کی تعمیر کرنے میں، اسے آباد کرنے میں، اسے سنوارنے میں، اسے اصل نو تعمیر کرنے میں جو مشقت، پریشانی، جو تکلیفیں جسمانی، روحانی، مالی، جس اعتبار سے بھی جن نوجوانوں نے، جن علماء حفاظ نے، جن ذمہ داروں نے برداشت کر کے اپنی بستی اوپل دنی میں جو اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم پر اس کی عطا بندہ نوازی ہوئی، جس نے ہم جیسے گنہگار، نااہل اور نالائقوں سے اللہ پاک نے اتنا عظیم کام اللہ پاک نے کروایا. ورنہ دنیا کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے کھیتی باڑی کرنے والے، 100 کی ایکڑ کے گنا ان کے کھیت میں بکتا ہے، انہیں کوئی توفیق نہیں ملی. جو چھوٹی موٹی کاروبار، تجارت، معمولی دھندا پانی کرتے ہوئے، جن کی چھوٹی سی تنخواہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین ایمان کے لیے وقف کیا، ان علماء، ان حفاظ، ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کی
خواہشات کی قربانی دی، اپنی جوانی کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، پسینہ بہایا، گھر گھر بستی بستی ماشاءاللہ ملاقاتیں کی، تو میرے بھائیو اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اسی لیے اللہ کا قانون سنیے، اللہ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور بڑا کر دیں گے۔ تو اللہ شکر کرتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے اس کے دربار میں بیٹھنے کی، اس اعلیٰ مقام، اس کا مقدس مقام کی تعمیر کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کو موقع نہ ملے، اذان ہونے کے بعد اگر آپ کو موقع مل جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ ضرور ادا کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے، تو نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ورنہ ہزاروں میں لاکھوں تھے دنیا کے اندر، اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ان علماء حفاظ کی موجودگی میں نے قرآن مقدس کی 2 آیت اور رسول پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اگر کسی کو اونچا کرو، اس کا مقام اونچا کرو، تعظیم کرو، یعنی اونچا کرنے کا، بڑھانے کا اگر حکم دیا ہے تو اللہ نے مسجد کا حکم دیا۔ آج ہمارا نام اونچا ہو جائے، ہمارا خاندان اونچا ہو جائے، ہماری تجارت اونچی ہو جائے، ہماری ڈگریاں اونچی ہو جائے، ہمارا کمال اور ہمارا ہنر اونچا ہو جائے، ہمارا قد اونچا ہو جائے، ہمارا مقام اونچا ہو جائے، ہماری سواری اونچی ہو جائے، ہمارا مقام اونچا ہو جائے، اس کے لیے تو ہم فکر کر رہے ہیں۔ مگر اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، اگر اجازت دے رہے ہیں کسی چیز کو اونچا کرنے کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ۔ اگر تم اونچا کرنا چاہتے ہیں، اونچا کریں اللہ کے گھر کو، اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو تم اونچا کرو۔ کتابوں میں آتا ہے، پچھلا جو زمانہ گزرا ہے یہ ایسا ٹیکنالوجی کا زمانہ تو نہیں تھا نا، یہ تو آپ کو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، مہینوں کا کام تو دنوں میں ہو رہا ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو رہا ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ مگر وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، محنت، مزدوری، کوشش کرنا، بجلی کا، کرنٹ، پاور کا کچھ بھی زمانہ نہیں تھا۔ اس موقع پر اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر جب اللہ کہہ رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو، یعنی اللہ کے گھر کو تم بلند کرو، اونچا کرو، تو 2 منزلہ، 4 منزلہ، 5 منزلہ جا کر بنانا بھی مشکل، چڑھنا بھی مشکل، ایسے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اب تو ایسے برج خلیفہ بن رہے ہیں اور بڑے بڑے ایسے مکانات اور بلڈنگ بن رہے ہیں جس میں لفٹ کا سہولتیں ہوتی ہیں، ادھر بٹن مارتی ہے 100 منزل کے اوپر جا کے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو نہیں تھا، سیڑھیاں چڑھنا پڑتے تھے اور وہ اس کا بنانا اور اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو مسجدیں اس زمانے کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے مسجدیں بنائی، 1 منزلہ، اوپر نہیں بنائی، منزل بنائی۔ مگر اونچا کیسے کریں اللہ کے گھر کو؟ تو انہوں نے علماء سے مشورہ کر کے، اور علماء نے اجازت دی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو اونچا کرو، تو انہوں نے میناروں کو اونچا کیا۔ کیا کیا؟ میناریں اونچا ہوئی، میناریں۔ تو اب جتنے شاہی جو مسجدیں آپ دیکھیں گے، دلی آپ جائیں گے، بیجاپور آپ جائیں گے، تو وہاں 2 منزل مسجد آپ کو نہیں ملے گی، مسجد 1 ہی منزل کی ہوگی، مگر اس کے میناریں بڑے بڑی اونچی اونچی ہوں گی۔ اللہ، اب مکہ اور مدینہ بھی جائیں گے، اللہ سب کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ کا گھر اور نبی کا در دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کی خاصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی تو بہت بڑی مسجد ہے، جتنا پہلے حضور کے زمانے میں مدینہ تھا وہ سب مسجد بن گئی۔ ابھی حضور کے زمانے میں جو مدینہ شہر تھا وہ اب ساری مسجد بن گئی ہے، مگر مدینے والوں نے، خادمین حرمین شریفین نے اتنا خیال رکھا ہے حضور کی اس مسجد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میرے مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔
اتنی برکت والی مسجد جس میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، اس میں ہر حاجی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس میں جا کر نماز پڑھا اس نے جنت میں جا کر نماز پڑھا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مگر خادمین حرمین شریفین نے اور مدینے والوں نے اس مسجد کا اتنا ادب اور احترام قائم رکھا ہے کہ کوئی بلڈنگ مسجد نبوی کے مینار سے کوئی اونچی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے مینار سے کوئی اونچی بلڈنگ آپ کو نہیں ملیں گی، صرف مینار ہی مینار پورے مدینے کی طرف دیکھیں گے تو مسجد نبوی کی مینار آپ کو نظر آتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع سے ہمارے بزرگان دین نے مسجد کے مینارے بلند کیے، اور یہ بھی آپ سن لیجئے ہمارے اکابرین کا اور ہمارے اولیاء اللہ قطب ابدال غوث دستگیر پیران پیر خواجہ جو پہلے گزرے ہیں، جن کے نام کو ہم جانتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی جب اپنا گھر بنا سکتا ہے ویسے ایک آدمی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ ایک آدمی، بڑے بڑے جاگیردار، انعامدار، وہ مالدار لوگ رہتے تھے، اللہ نے جن کو دل گردہ دیا تھا اور وہ شوق و جذبہ رکھتے تھے اللہ کے گھر تعمیر کرنے کی، وہ ایک آدمی مسجد کے تعمیر کرتے تھے۔ یہ ہندوستان پر، اس ملک بھارت پر انگریزوں کے تسلط ہونے کے بعد مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ ہم لوگ یہاں 800 سال کی حکومت تھی اور ہم سیاہ سفید کے مالک تھے۔ جب مسلمانوں کی حکومت یہاں سے نکل گئی، انگریز ان پر مسلط ہو گئے، انہوں نے اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے سارے کلچر کو یہاں پر قائم کیا، اور ایسے مسلمانوں کو آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی ہزار قسم کے مسائل حالات کے اندر مسلمانوں کو مبتلا کیا، اور خصوصی طور پر دین اسلام کے جو شعار تھے اس کو ختم کیا اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، میرے بھائیوں، یہ چندے کا سسٹم شروع کیا۔ ہمارے اکابر بزرگان دین نے، کیونکہ مالی اعتبار سے انہوں نے ہمیں کمزور کیا، تعلیمی اعتبار سے ہمیں کمزور کیا، حکومت اور سیاست کے اعتبار سے ہمیں کمزور کیا، کیونکہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہم دبتے چلے گئے، ایسا وقت آ گیا کہ مسجد کو ایک آدمی تعمیر کرنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر ہمارے اکابرین کو اللہ پاک نے فراست اللہ پاک نے عطا کی، انہوں نے چندے کا سسٹم جمع کیا کہ بھئی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تم اس میں چندہ دو۔ اور فضائل حدیث سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہیں، جس نے زمین مسجد کے لیے دی، جس نے مصلی کا انتظام کیا، جس نے چراغ کا انتظام کیا، مسجد کو رنگ و روغن کا انتظام کیا، جس نے مسجد کی امام اور مؤذن کی تنخواہ کا انتظام کیا، جس نے مسجد کو صاف اور ستھرا رکھا، جس نے مسجد کے اندر گالی گلوچ نہیں کیا، جس نے مسجد کے اندر تجارت کا اعلان نہیں کیا، جس نے مسجد کے اندر چوری نہیں کی، بہت سارے مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مسجد کے تعلق سے بیان کر، اور یہاں تک کہ آقا نے فرمایا بشارت سنا دی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، جو مسجد کو بار بار آتا ہے اسے مومن ہونے کی گواہی دو، اور فرمایا مسجد کو آنے والا، اللہ کے گھر کو آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے مسجد کا مقام اور مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس زمانے کے اندر مسجد ایک آدمی بناتے تھے، مینارے اونچے کرتے تھے۔ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ماشاءاللہ میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اس اپل دینی بستی کے نوجوانوں کا اور ہمارے مقامی علماء اور حفاظ کا اور اس بستی کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے صرف ایک منزل مسجد نہیں بنائی، 2 منزل مسجد بنائی ماشاءاللہ، اور بہت اونچی مسجد بنائی جو عادل شاہی مسجد کی یاد تازہ کرتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے رنگ و روغن سے انہوں نے آراستہ کیا۔ اندر بیٹھنے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی دبئی کی مسجد کے اندر ہمارا بیٹھے۔ اللہ مبارک عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام علماء کی اور ذمہ داروں کی دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جان میں، مال میں، روزی روٹی میں اللہ پاک خوب برکت نصیب فرمائے، خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس زمانے کی بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا، اللہ کا گھر بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حضور کے نام کا کوئی مکان نہیں ہے۔ حضور نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، نہ مکہ میں بنایا نہ مدینے میں بنایا، بلکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پہ دلیل ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں۔ قبا کی بستی میں 14 دن آپ نے قیام فرمایا ہے، وہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے تو ایک کام کیا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا۔ قبا کی مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی سے 14 دن کے بعد مدینہ پہنچے ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ پہنچنے کے بعد، اپنا قیام ہونے کے بعد، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مکہ والوں کے لیے رہنے کے مکان کی فکر نہیں فرمائی، بلکہ رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فکر کی ہے تو مسجد نبوی کی فکر کی۔ حضور اللہ نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ ایوب انصاری کے مکان کے قریب ایک جنگل ہے، کھیت کھلیان تھا۔ حضور نے پوچھا ہے کن کا ہے؟ کہا یہ بنو نجار کا ہے۔ فرمایا فلاں 2 یتیم کی وہ زمین ہے۔ حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس کو خریدنا ہے۔ بنو نجار والوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ مسجد آپ کے لیے جگہ ہدیہ ہے، آپ کے لیے بغیر قیمت کے ہم آپ کو دیں گے۔ حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کا حق آتا ہے، لہذا میں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ جب حضور قیمت ادا کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ موجود تھے۔ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ سعادت، یہ خوش بختی مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اس کی قیمت ادا کروں۔ حضور اللہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ ابو بکر اجازت ہے، ابو بکر اجازت ہے، دے دی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ سنو اے ابو بکر، تم نے مسجد کی زمین خرید کر اللہ کے لیے تم نے وقف کیا، جب تک اس مسجد کے اندر اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، اعتکاف کرتے رہیں گے، سیکھنا سکھانا کرتے رہیں گے، اعمال خیر کرتے رہیں گے، سارا کا سارا ثواب اللہ پاک ابو بکر تمہارے خزانے میں جمع فرماتے رہیں گے، قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس جیسا ہی مکان اللہ پاک جنت میں بناتے ہیں۔ ہم بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے مثلہ فرمایا اسی جیسا اللہ پاک فی الجنہ، یعنی جنت میں اللہ پاک گھر بناتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ بات بھی حدیث پاک میں آتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، مگر جس جگہ مسجد اللہ کے نام پر بن جاتی ہے، دنیا کے سارے بلڈنگیں، سارے مکان، سارے دکان، سارے پہاڑ، آسمان، زمین سب برباد ہو جائیں گے، توڑ پھوڑ جائیں گے، مگر جو جگہ مسجد کے لیے بن جاتی ہے، جہاں اللہ کے گھر تعمیر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسی شکل اسی صورت کے ساتھ اللہ اس جگہ کو جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں، جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہمیں موقع عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو تم بلند و بالا کرو، بلند و بالا کرو، اونچا کرو، اونچا، اللہ کی گھروں کی شان بڑھاؤ، اللہ کے گھر کی شان بڑھاؤ، اس کے ادب احترام زیادہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ عظمت تو ہمارے دل میں، آج ہمیں ایم ایل اے کے گھر کی عظمت ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب کے گھر کی عظمت ہے، فلاں سیاستدان کی عظمت ہے، فلاں جاگیردار انعامدار گھر کی ہمیں عظمت ہے، مگر عظمت، مقام، مرتبہ اللہ کے گھر کی نہیں ہے۔